حضرت خالد کا ذہن پیچھے سے پیچھے جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں انہیں ماضی سے نکال لائیں۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلتے ہیں۔ حضرت خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑھ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں، ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ حضرت خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی؟ حضرت خالد نے کہا، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرما بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر، جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے، دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازو میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس معرکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نگاہوں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا، ہاں۔ حضرت خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یحاوہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا، نعوذ باللہ۔ مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یحاوہ۔ صرف لیس بن موشان زندہ ہے اور جرید اور یحاوہ وہ بدروہیں بن گئے تھے۔ ابو جریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یحاوہ کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یحاوہ اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے۔ اونٹ کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں جلترنگ کا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ خالد انہماک سے سن رہا تھا۔ جرید بن مسیب یحاوہ کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یحاوہ کے دل میں اپنے مذاہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شعبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا۔ باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد ہنس پڑے اور بولے، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا، لیس بن موشان اور یحاوہ جرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ ہاں ہاں ابو جریج، حضرت خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو۔
مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ حضرت خالد نے کہا جہاں سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ میں وہی تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شوبدباز نے اس پر طاری کیا تھا، اور خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ابو جریج نے کہا پھر یوں ہوا کہ احد کی پہاڑی کے اندر جو بستیاں ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں صحرائی لومڑی یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں۔ حضرت خالد نے کہا بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ ابو جریج نے کہا لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہیں، یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو؟ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کا انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سرپٹ دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر اینٹ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت خالد کی ران پر رکھا ہوا اور بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہو۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بھنا ہوا گوشت حضرت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلو میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھیں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ تھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا لیکن اس کے
होश ऐसे गुम हुए कि वो खंजर निकालना भूल गया। इत्तेफाक से उस आदमी के हाथ में उस औरत के बाल आ गए। उसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा। उसे अपने पीछे उस औरत की चीखें सुनाई देती रहीं। उसे बिल्कुल याद नहीं था वो इस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो इन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, उस पर दहशत सवार थी। फिर दो मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी की लाश पड़ी देखी है जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर हलाक किया होगा। उन्होंने बताया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और तमाम जिस्म पर खराशें थीं। उस जगह के करीब जिस जगह उस औरत की मौजूदगी बताई जा सकती थी, छोटी सी एक बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया, लेकिन यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान पहुंच गया। उसे किसी तरह पता चल गया था कि एक औरत इस इलाके में जुरेद जुरेद पुकारती और चीखती चिल्लाती रहती है और जो आदमी उसके हाथ आ जाए उसे चीर फाड़ देती है। अबू जुरैज ने खालिद को बाकी कहानी यूं सुनाई। उसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी और वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां जा पहुंचा। वो उस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरता था। अबू जुरैज बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं ये सुन के आया हूँ कि तुम उस बदरूह पर काबू पाने के लिए आए हो। अबू जुरैज ने उससे बगलगीर होते हुए कहा, क्या मैंने ठीक सुना है कि उस बदरूह ने या वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ डाला है? वो बदरूह नहीं मेरे भाई, लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। वो खुदाए यहूदा की सच्ची नाम लेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी, अपना हुस्न और अपनी जिंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। उसका नाम युहावा है। मैंने उसे मक्का में 2-4 मरतबा देखा था। अबू जुरैज ने कहा, उसके झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जुरैद बिन मुसय्यब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजुबिल्लाह कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के महासरे पर से निकल गए थे और जुरैद पीछे रह गया था। अगर युहावा जिंदा है और वो बदरूह नहीं तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? उसने अपना सब कुछ खुदाए यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा है। लैस बिन मोशान ने कहा, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। उसने जुरैद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जुरैद पर जितना असर मेरे खास अमल का था उतना ही युहावा की वालिहाना मोहब्बत का था। मैं समझ गया। अबू जुरैज ने कहा, उसे जुरैद बिन मुसय्यब की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू उस औरत पर नहीं चल सकता था? लैस बिन मोशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जुरैज को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल इस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी। मेरा अमल उस सूरत में काम करता कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए उसके माथे पर रहता। जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, अबू जुरैज ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और उसे मेरे खिलाफ दुश्मनी ये थी कि मैं जुरैद को मुसलमानों के रहमो करम पर छुड़ाया। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं इसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तिलिस्माती इल्म के ज़ेरे असर आ चुका था कि हम उसे जबरदस्ती लाते तो शायद वो मुझे या युहावा को कत्ल कर देता। मैंने उसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल गारत के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तलवार उस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और उसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, क्या तुम अब युहावा पर काबू पा सकोगे? मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने असर में ले आऊंगा। लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? अबू जुरैज ने पूछा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। लैस बिन मोशान ने कहा, अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूँ। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। और फिर खालिद बिन वलीद, बूढ़े अबू जुरैज ने अपने पास बैठे हुए खालिद के कंधों पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहाँ के मुताल्लिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो इन सब ने कमानों में तीर डाल दिए। वादी आगे जाकर खुल गई। हम दाएं को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई निकल आई। मैंने देखा उसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियां भागी और गिद्ध उड़ गए। वहाँ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। सर अलग पड़ा था। उसके बाल लंबे इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लैस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अध खाए चेहरे को देखता रहा।
اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کی دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے اور پھر ہم وہاں سے آ گئے۔ لیث بن موشان اور جوہاوا نے جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نعوذ باللہ تیار کیا تھا۔ حضرت خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک تھی، جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور جوہاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ حضرت خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی، جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور جوہاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ بوڑھے ابو جریج نے کہا، ہاں، لیث بن موشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ حضرت خالد نے کہا، میرے بزرگ دوست، اس بدروح کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن، بھوت یا بدروح ہے۔ ابو جریج نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ حضرت خالد نے کہا، سنا تھا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کی یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی جم کے مقابلہ نہ کر سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ حضرت خالد نے کہا، یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔